موجود ہے جو آپ کو جوش دلا دے گا. فنی تقریر کے لیے ایک طالب علم ہے یہاں پر موجود. تھوڑے چاہیے آرام رکھو سکون کے نال. بس اختتام میں کچھ دو چار بار باقی ہیں کہ تو کون کے ہون ہسیں دے. ایک ذرا بات سنائے. ایک لوسی آ مہمان تھے. ہاں صحیح بات. 100 نام تے پھیری کاتی گئے. ایک لوسی آ مہمان تھے 100 نام تے پھیری کاتی گئے. او بندہ ہا یا دین کوئی کتی او بربادی گئے. ایک آدھر یار نشانی ہے یہ اور لکار سمجھ کے پاتی گئے. ہاں ہینڈل بکھرا چور کوئی بھن کھٹنا سمر جاتی گئے. میں دعوت کر دینا محمد اویس کرنے کو حوصل کو رسول جنوتی ہمنا بھائی کرے چائے بھی کہنا بھائی اسفیا اگلی ٹرافی ہٹا چوپ بھائی چوپ اسے تھا یا کی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز اور ان کی جوتیاں لے کر بھاگ گیا فرار. محترم سامعین جناب صدر اینڈ آل برادر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج میری تقریر کا عنوان اس دن کے نام ہے جس دن پتہ نہیں کیا ہوا تھا. میری آج کی تقریر اس دن کے نام جس دن بہت کچھ ہوا تھا. جناب صدر میرے اس چھوٹے سے دل میں بہت بڑی خواہشیں سر اٹھاتی رہتی ہیں. کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا انسان بنوں, اتنا بڑا کہ میرا قد عالم چنار سے بھی بڑا دکھنے لگے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ملک کا نام روشن کروں, لیکن کمبخت وعدہ والے ایسا کرنے نہیں دیتے. جب بھی میں پاکستان کا نام 100 آٹھ کے بغل پر لگاتا ہوں تو وعدہ والے بجلی چھینک لیتے ہیں. جناب صدر اس میں میری کوئی غلطی نہیں. آپ خود اندازہ لگائیں, اگر آج وعدہ والے میری راہ میں رکاوٹ نہ بنتے, میری راہ میں گھوڑے نہ اٹکاتے اور 100 واٹ کا بلب نہ بجھاتے تو میں عمران شریف کا کمر کا نیک نعرہ مکمل کر چکا ہوں. لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. جناب صدر میں چاہتا ہوں کہ ایک سائنسدان بنوں اور لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کروں. میرا سب سے پہلا کام طلباء کے لیے ہوگا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ طلباء ہی اس قرآن ارض پر وہ مظلوم مخلوق ہیں جن پر ہر قسم کے تجربات کیے جاتے ہیں اور نتائج اپنی مرضی سے لیے جانے کا غیر رکھا جاتا ہے. میرے خیال سے بہت آپ کے پدے میں برائے کرم ایک پلہ کہیں سے رات میں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی طلباء ہیں جو بمشکل انسان ہونے کے باوجود بھی پورا بننے کے لیے تیار ہیں. یہی وہ اسٹوڈنٹ ہے جو سردیوں میں گھر انڈوں کی بجائے کلاس میں گھر گندگی سے لگا دیتے ہیں, لیکن کلمہ شکایت زبان پر نہیں لاتے. یہی وہ طلباء ہیں جو سردیوں میں بھی گاڑی کے پیچھے لٹکائے جاتے ہیں جیسے انسان نہیں بلکہ پھٹے پرانے کپڑے, لیکن زبان سے صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی کوئی انسان سمجھتا ہے. اور کچھ بھی ہے اس پر ایک شعر عرض کروں گا. زبان سے اس تک کہتے نہیں, زبان سے اس تک کہتے نہیں, دل سے تک کہتے تھکتے نہیں. خیر جو بھی ہے اس پر روکی پاؤ, کیونکہ توتی کی آواز نکال کرنے میں سننے کے لیے کوئی طوطا نہیں بچا. سب طوطوں نے انسانوں کی طرح آنکھیں پھیر لی ہیں. بہرحال باتیں ہو رہی تھی ہماری خواہشات کی. ہم نے سوچا کہ اس بار وزیر اعظم کی سیٹ کے لیے الیکشن ہی لڑ لیں.
لیکن چند باتوں نے آیا لیا. ایک تو یہ کہ لڑنا اچھی بات نہیں ہے. اس بات پر ایک شعر صفائی نصف ایمان ہے اور لڑائی میں نقصان ہے. دوسرا یہ کہ 18 کروڑ عوام کی گالیاں ہم سے برداشت نہیں ہوں گی. اس لیے ہم نے دل برداشتہ ہو کر فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ ایسا نہیں کریں گے. بہرحال میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک دن میں باہر بیٹھا تھا. اچانک آواز آئی کہ ٹیچروں کے لیے سیٹیں خالی ہیں. پیچھے دیکھا تو آواز ایک ہوٹل سے آ رہی تھی. میں نے سوچا کہ یہ ہوٹل میں ٹیچروں کا کیا کام. وہ بعد میں پتہ چلا کہ جو آواز لگا رہا تھا وہ بیچارہ نہیں انگریزی جانتا تھا. وہ جلدی میں اس نے جو لفظ ٹیچروں کہا تھا وہ ٹیچروں نہ تھا. دراصل وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ ٹیچروں کے لیے یعنی چائے چڑھنے والوں کے لیے جگہ پڑیں گے. ایک دفعہ میں نے سوچا کہ میں پریس رپورٹر بن جاؤں. کم از کم بندے کا نام تو بن جائے گا. بہرحال میں پریس والوں سے ملا. ایک دن کام کیا لیکن انہوں نے دوسرے دن دھکے دے کر آفس سے منہ باہر نکالا اور بےزتی یوں کی کہ جیسے کھانا کی جاتی ہے. صرف ایک خبر ہی تو میں چھاپی تھی اور وہ خبر آپ بھی سن لیں. خبر کی سرخی کچھ یوں تھی کہ آج یہ ہو گیا اس لیے کل وہ نہیں کریں گے. وزیر خارجہ. تفصیل اس کی یوں کچھ لکھی کہ جیسا آپ لوگ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے اس لیے ہم آپ کو اس کی مزید تفصیلات نہیں بتا سکتے کیونکہ آپ کچھ جانتے نہیں ہیں. اگر آپ کچھ جانتے ہیں تو پھر ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں. اس لیے فی الحال اسی پر گزارا کر لیں گے. ہاں تو سامعین میں نے ایک خبر ہی تو شائع کی. کون سا ایسا جرم کیا تھا جس کی اتنی بڑی سزا بھگتنا پڑی. محترم سامعین اب آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ زندگی بہت عجیب ہے. اس لیے کسی بھی لمحے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ان درپیش آنے والے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان سے دوسروں کو بچایا جا سکے. تو چند ایک مشورے آپ کی نظر کروں گا. اگر آپ کے بال گرتے ہیں تو ٹیل کروا لیں تاکہ سیاہ نہیں ہوتے. اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آتی تو چوکیداری چل لیں تاکہ پیسے مل جائیں. اور بہت کچھ میرا کہنے کو دل بہت کر رہا تھا کہ آپ کو چار کھڑی کھڑی سناؤں لیکن وقت بہت کم ہے اور آپ نے بھی باتیں کرنا ہوں گی اس لیے میں اب آپ کو اجازت دیتا ہوں.